بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں سید وسیم عباس۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کورونا کی چھٹیوں سے پہلے کلاسز کے اندر اردو کا سلیبس مکمل ہو چکا تھا، اور کچھ کلاسز ایسی ہیں جن میں چند چیزیں رہتی تھیں، آج سے ان کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے پہلی نظم حمد ہے۔ آج ہم حمد پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، سب سے پہلے جان لیجئے کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ عموماً بچوں سے پوچھا جائے کہ حمد کسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ جی بالکل، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، لیکن اردو اصناف میں حمد کی ایک باقاعدہ تعریف ہے۔ وہ بنتی ہے کہ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کہتے ہیں حمد۔ عزیز طلباء و طالبات، اگر ہم یہ جملہ بولیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، تو پھر نثری صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن اسے نظم حمد نہیں کہا جا سکتا۔ حمد کی ایک باقاعدہ تعریف آپ نے یوں سمجھنی ہے کہ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر ایک کہ وہ نظمی صورت میں ہو، نمبر دو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے کہ نظم یہ ہمارے سلیبس اور پیپر کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان ہم اس کو ادب کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ عزیز طلباء طالبات، نظم شروع کرنے سے پہلے شاعر کا تعارف چند جملے لکھ لیجیے جو آپ نے ہر شعر کی تشریح سے پہلے لکھنا ہوگا۔ تو خواجہ عطاء حسین حالی کا تعارف نکال لیجیے۔ مولانا حالی کا شمار اردو کے اہم شاعروں، نثر نگاروں اور تنقید نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1857 سے قبل انہوں نے قدیم اور روایتی طرز کی شاعری کی، مگر بعد میں حالات کی تبدیلی نے ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالا۔ شاعر شاعری کرنے والے کو کہتے ہیں، نثر نگار نثر لکھنے والے کو کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب کے 3 حصے ہیں، حصہ نثر، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ حصہ نثر میں نثری صورت میں جو تحریر ہے، ایسی تحریر مولانا عطاء حسین حالی نے بھی لکھی ہے۔ تنقید نگار کہتے ہیں کسی بھی لکھی گئی شاعری کی خوبیاں اور خامیاں نکال کر واضح کرنا تنقید نگاری کہلاتا ہے۔ قدیم اور روایتی طرز کی شاعری اور بعد والی شاعری میں فرق کیا ہے؟ عزیز طلبہ، جو قدیم اور روایتی طرز کی شاعری تھی وہ مبالغہ آرائی پر تھی۔ اس میں جھوٹ کو بیان کیا جاتا تھا، باتوں کو بڑھا چڑھا کے مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا، لیکن جو ارکان خمسہ یعنی مولانا عطاء حسین حالی، سر سید احمد خان اور مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد، اور انہوں نے جو شاعری کی، نثر لکھا یا بنیاد رکھی، وہ سچ پر مبنی تھی۔ یعنی پہلے جھوٹ، وہ محبت والی شاعری تھی، لیکن بعد والی شاعری جو تھی ان کی وہ اصلاحی شاعری تھی، جس میں مثلث حالی، مد و جزر اسلام ان کی ایک مشہور نظم ہے جو قوم میں اصلاح کا کام کرتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب پڑھتے ہیں ہم پہلے شعر کی طرف۔ دیکھ لیجئے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے سوا تیرا لازمانی دیکھ لیجئے۔ اگر زیر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب بنتا ہے علاوہ، اگر سوا زبر کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب بنتا ہے
دونوں طریقوں سے استعمال ہو سکتا ہے مفہوم اور تشریح کے اندر. وہ آگے جا کے ہم مفہوم میں دیکھتے ہیں. بندہ نافرمان بندہ بندہ نافرمان بندہ. ہم سرا اللہ کی تعریف کرنے والا. ہم سرا یہ عزیز طلباء پہلے شعر کے الفاظ مانی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں اس شعر کے مفہوم کی طرف. قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ہمارے دلوں پر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نافرمان ہے حمد سرا تیرا، کہ ایک نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے. اس کا مفہوم مجموعی طور پر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں پر اس قدر قبضہ ہے کہ ایک حالی جیسا نافرمان بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں اشعار کہہ رہا ہے. قبضہ ہو دلوں پر کیا، اگر ہم کہیں سین کی زیر کے ساتھ تو ہوگا قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، یعنی اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ کیا ہو سکتا ہے. تو یہ اتنا معنی جامع نہیں بن رہا. اگر ہم زبر کے ساتھ پڑھیں تو یہ معنی زیادہ جامع بنتا ہے. ہمارے دلوں پر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قبضہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حالی جیسا نافرمان بھی اس کی تعریف کرتا ہے. عزیز طلباء یہ تھا اس کا مفہوم. اب ہم بڑھتے ہیں تشریح کی طرف. تو جان لیجیے کہ اس شعر میں تشریح طلب باتیں دو ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا ہمارے دلوں پر قبضہ ہے. نمبر دو، ایک نافرمان بندہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے. سب سے پہلے قبضے والی بات کو، جو اس کی ہماری پوری جسامت، ہمارا چلن اس کے قبضہ قدرت میں ہے. سب سے پہلے اس کی بات ہم کر لیتے ہیں. عزیز طلباء و طالبات، مولانا الطاف حسین علی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے. یاد رکھیں کہ دل تو کیا، کائنات کا غیر معلوم، غیر محسوس ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. اور اتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، وہ بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، کیونکہ گناہ ہماری اپنی طرف سے ہوتا ہے اور نیکی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے. شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کا قبضہ ہے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں یوں بیان کیا ہے: بے شک اللہ تعالیٰ شخص اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. حائل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، میرے ہاتھ اور دیوار کے درمیان وائٹ بورڈ حائل ہے، یعنی دو چیزوں کے درمیان میں آ جانا یہ ہوتا ہے حائل. تو جب ہم نیکی کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حائل ہوتا ہے، تبھی ہم اپنے نفس پہ قابو پا کر نیکی کر سکتے ہیں. مولانا الطاف حسین علی اپنے آپ کو ایک نافرمان بندہ قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک نافرمان بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کا میرے دل پر قبضہ ہے. اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں نافرمانیاں کرتا ہوں، اس کی حکم عدولی کرتا ہوں، پھر بھی اس کا میرے دلوں پر قبضہ ہے. اس کا میرے دل پر اس قدر قبضہ ہے کہ میں نافرمان ہونے کے باوجود بھی اس کی تعریف کر رہا ہوں. اب چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی.
یعنی ہمیں دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی. ہمارے اتنے گناہ ہو چکے ہیں، اس قدر ہم گناہوں سے لبریز ہو چکے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی. میرے جرم خانہ خراب کو، یعنی ایسا گناہ جس نے میری آخرت کو خراب کر دیا تھا، تیرے عفو بندہ نواز ہے، یعنی بندہ نواز کو معاف کرنے والے نے ہی میرے گناہوں کو معاف کیا. دوسرا حوالہ دیکھ لیں، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. ہم تو روزانہ جہنم کی تدبیر کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، وہ گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں بھیج دیتی ہے. اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. گو اگرچہ بندے سے مقدم پہلے، جی یہ مشکل الفاظ تھے. گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا. گو اگرچہ یعنی ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا. اللہ تعالیٰ کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کا مجموعی طور پر مفہوم سمجھ لیجیے کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، مگر اس کی کثیر نعمتوں کی بدولت ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. دوبارہ پھر سماعت کر لیجیے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے شکر بجا لانا چاہیے، لیکن اس کی کثیر نعمتوں کی بدولت ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. عزیز طلبہ و طالبات، اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین مخلوق پیدا کیا، یعنی اشرف المخلوقات کی مسند پر بٹھایا. ہمیں سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک اور دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے کی اور رہن سہن کی بے شمار اشیاء عطا کی، اور یہ سبھی کی سبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. شاعر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں، لیکن اس کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم اس کا شکر بجا لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہماری آنکھ ہے. اگر ہم شب و روز اس آنکھ کی وجہ سے اس کی اطاعت و بندگی میں مصروف رہیں، پھر بھی ہم اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے. عزیز طلبہ و طالبات، اس کی مثال میں یوں دینا چاہوں گا کہ ایک شخص کنویں میں گر رہا تھا. اس نے گزرتے ہوئے شخص کو اشارہ کر کے کہا کہ مجھے بچانا. اب گزرتے ہوئے شخص نے جو کنویں میں گر رہا تھا اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اور گرنے والے نے باہر کھڑے ہونے والے کا ہاتھ تھاما اور باہر آ گیا. باہر آ کر کہنے لگا کہ ساری زندگی میں تمہاری غلامی کروں گا. اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میری زندگی کو بچا دیا. وہ کہنے لگا کہ میں نے تو صرف ہاتھ کیا تھا. عزیز طلبہ، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی نعمتیں ہیں کہ یہ چھوٹی سی چیز سانس جو اس کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اندر لے کے جاتا ہے تو رک جائے تو انسان کی زندگی ختم، باہر لے کے آتا ہے رک جائے تو انسان کی زندگی ختم ہے. یعنی ایک منٹ میں اللہ تعالیٰ کتنی بار ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے. عزیز طلبہ، چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف. جان دی ہوئی اسی کی تھی، یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم ساری زندگی میں اس کی اطاعت کرتے رہے لیکن حق ادا نہیں کر سکتے. سورہ رحمان میں اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتا ہے،
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ اگر ہم انہیں گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور شکر کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے شعر نمبر 1 اور 2 کو تفصیلاً پڑھا، الفاظ معنی دیکھے، شعر کو سمجھا، مفہوم دیکھا، تشریح اور حوالہ جات بھی دیکھے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اسے آپ اپنی نوٹ بک کی زینت بنا لیجئے اور تاکہ آپ کو ٹیسٹ کے اندر اور امتحانات کے اندر کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اگلے اشعار کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔